أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الحجرات کی پہلی اور دوسری آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد ان آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے آداب رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک 6 ربیع الاول کی مناسبت سے اس جمعۃ المبارک کا موضوع اور عنوان بھی یہی ہے کہ ادب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ ادب انسان کو کس طریقے سے آئے گا، کس لحاظ سے آئے گا، اس کے لیے سمجھنے کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی ادب والا معاملہ کرتا ہے کسی کے ساتھ تو اس کے تمام تر معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر بڑا چھوٹے پر شفقت کرتا ہے، چھوٹا بڑے پر ادب اور احترام کے ساتھ اس کو بلاتا ہے، اس کی عزت و احترام کرتا ہے، اسی طرح شاگرد استاد کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ بلاتا اور اس سے سبق سناتا، پڑھتا پڑھاتا ہے، تو یہ ایک قسم کا ادب ہوتا ہے جس کی وجہ سے دنیا تمام انسانیت ایک دوسرے پر مہربان اور رحمت اور شفقت کرنے والی ہوتی ہے۔ لیکن قرآن مجید سے پوچھئے کہ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب و احترام کس طریقے سے کیا جائے گا۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یوں رواج چل پڑا ہے کہ جس طرح ہی کوئی جس طرح اپنے منہ سے جو بھی بات نکالتا رہے، بس سوچے سمجھے بغیر منہ سے نکل جاتی ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں بے ادبی کر رہا ہوں یا توہین اور گستاخی کے الفاظ نکل رہا ہوں منہ سے۔ تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کا مطالعہ کرے اور قرآن مجید کو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے کیا حق اور کیا ادب سکھائے، اور ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الحجرات کے اندر ادب والا مسئلہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ یوں ہی پیغمبر عام سے نہیں ہیں، بلکہ بڑی مثالوں والے بڑے اعلیٰ اور جد الانبیاء پیغمبروں کے بھی سردار اور خاتم النبیین رحمت للعالمین پیغمبر ہیں۔
ان کا ادب و احترام اتنا ضروری ہے کہ اگر تم لوگوں نے اپنے پیغمبر کی بے ادبی اور گستاخی کی اور توہین کی تو کہیں خدشہ ہے کہ تمہارے اعمال ہی سارے برباد نہ ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ادب والا قانون بیان کر کے فرمایا، جس طرح لوگ کہتے ہیں، ایک مقولہ ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یعنی ادب کرنے والا تو بہت ہی ادب کرنے والا ہوتا ہے، اور ایسا ادب کرنے والا دنیا و آخرت کے اندر کامیاب اور کامران ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کے اندر بھی میرے پیغمبر پر صبر اور استقامت کے ساتھ انسانیت کو سبق دیا کہ میرے پیغمبر کی توہین اور بے ادبی اور گستاخی بھی نہیں کرنی۔ سب سے پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے اس حکم سے آگے سبقت نہ کرو، آگے نہ بڑھو۔ یہاں پر اللہ کریم نے فرمایا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اب یدی اللہ کا معنی یہ ہوتا ہے اصل میں دو ہاتھوں کے درمیان، بینہ کا معنی ہوتا ہے درمیان، یدہ کا معنی ہوتا ہے دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھوں کے درمیان جو شخصیت والا وجود ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس وجود کے سامنے کھڑا بھی نہ ہو، اس وجود کا جو عمل ہے، اس کا جو فعل ہے، جو اس کا قول ہے، اس سے تم لوگوں نے سبقت نہیں کرنی، آگے نہیں بڑھنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ ادب سکھا رہے ہیں کہ لوگوں، کائنات والو، ایمان تو تم لوگوں نے لایا ہے، اللہ پر بھی، رسولوں پر بھی، کتابوں پر بھی ایماندار تو تم بن گئے ہو، لیکن تمہارے تمہارے مزاج کے ساتھ تمہارے زیج زیبا دیتا ہے کہ تم لوگ میرے پیغمبر کا ادب و احترام بھی کیا کرو۔ اگر تم لوگوں نے میرے پیغمبر کا ادب و احترام نہیں کرنا، پھر تو تمہارے عمل کیے ہوئے بھی سارے ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ جس وقت تک خوف خدا نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، پھر ہر قسم کے عذر تم خود اپنی طرف سے تراش کر لو گے، لیکن جس وقت تک اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی تمہارے اندر آ جائے گا، پھر تم اللہ کے حکم بھی ماننے لگ جاؤ گے، پیغمبر کے حکم بھی ماننے لگ جاؤ گے۔ لہٰذا اللہ کریم نے فرمایا واتقوا اللہ، پہلا ڈر اللہ کا یہ رکھنا ہے دل کے اندر، اور پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی حکم ماننا ہے، میں اللہ کریم کا بھی حکم ماننا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جس وقت میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک بنو تمیم قبیلے کا ایک وفد آ گیا، ایک جماعت آ گئی میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس۔ جس وقت پاس آئی، میرے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میرے پیغمبر کی خدمت کے اندر دو ہستیاں، دو شخصیات بھی بڑی بہت ہی اعلیٰ قسم کی شخصیات بھی موجود تھیں، جن میں سے پہلی شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ جس وقت معاملہ عام سام بات چیت شروع ہوئی، میرے پاک پیغمبر محمد رسول
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने ये उज़र पेश किया कि हमारे कबीले में से कोई हाकिम नहीं है, कोई हमारा हुक्मरान नहीं है, कोई हमारा अमीर नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी थोड़ा सोचने के लिए इजाज़त ली और थोड़ी खामोशी इख्तियार की। इधर से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोल पड़े। वो कहने लगे कि यहाँ इस कबीले के अंदर, बनु तमीम के अंदर, जो उस आदमी को अमीर और हाकिम बनाना चाहिए जिसका नाम काका बिन मादान है। जिस वक़्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बोला कि ये आदमी मादान, ये काकान आदमी जो है ये इस कबीले का हाकिम बन सकता है, ये अमीर बन सकता है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोल कर कहने लगे नहीं नहीं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये नहीं बन सकता, बल्कि अक़रा बिन हाबिस जो है वो इनका हुक्मरान और अमीर बनने के ज़्यादा लायक है। जिस वक़्त उन दोनों के अंदर आपस के अंदर गुफ्तगू शुरू हुई तो बातों बातों के अंदर उनकी कलाम बुलंद हो गई, उनकी आवाज़ बुलंद होने लग गई, ऊंची आवाज़ के अंदर एक दूसरे को खिताब करने लग गए। मेरे पाक पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे वहाँ महफल के अंदर। अल्लाह के पाक कुरान ने कहा ला तुक़द्दिमू बैना यदाइल्लाहि व रसूली। ऐ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐ उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तुम लोगों जो आपस के अंदर बहस मुबासा कर रहे हो कि फलां हाकिम बनेगा, फलां अमीर बनने के ज़्यादा लायक है, ये बातें यूं इस तरह ना करते रहो, अपनी आवाज़ों को बुलंद ना करते रहो मेरे पैगम्बर के सामने, बल्कि जिस वक़्त तक मेरा पैगम्बर इजाज़त ना दे, मैं अल्लाह करीम का हुक्म ना नाजिल हो जाए, उस वक़्त तक तुम लोगों ने खामोशी रहना है, कलाम नहीं करनी। और तुम्हारी बातें तो बुलंद हो रही हैं, तुम्हारी आवाज़ें भी ऊंची हो रही हैं। लिहाजा अल्लाह करीम ने कुरान मजीद की ये सूरत नाजिल करके फरमा दिया ऐ ईमान वालो ला तुक़द्दिमू बैना यदाइल्लाहि व रसूली। जिस वक़्त तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इजाज़त और हुक्म नहीं आ जाता उस वक़्त तक तुम किसी को हुक्म और आर्डर नहीं कर सकते। अल्लाह के पाक पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये गुस्ताखी और बेअदबी का नतीजा बन जाएगा। लिहाजा मेरे पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास तुम लोग मौजूद हो तो ऊंची आवाज़ के अंदर मेरे पाक पैगम्बर के सामने कलाम नहीं करनी, गुफ्तगू नहीं करनी। आगे अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबिय्य वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़। अल्लाह करीम ने फरमाया ऐ ईमान वालो तुम्हारे ऊपर ये फ़र्ज़ हो चुका है कि कुरान मजीद का हुक्म है, अल्लाह करीम की तरफ से नाजिल करदा किताब है, ये फ़र्ज़ है, कती तौर पर बात सच्ची है। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, अपनी आवाज़ों को धीमी रखो, बुलंद न करो, उठाओ नहीं। फ़ौक़ा सौतिन नबिय्य, मेरे पैगम्बर की आवाज़ से ऊपर, मेरे पैगम्बर की आवाज़ तो बुलंद होनी चाहिए लेकिन तुम लोगों की जो आवाज़ है वो पस्त होनी चाहिए, बुलंद नहीं होनी चाहिए। लिहाजा अल्लाह करीम ने फरमाया जिस तरह तुम माशरे के अंदर आम लोगों से बात करते हो वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़, जिस तरह तुम्हारी आवाज़ें बुलंद हो जाया करती हैं आपस के अंदर जिस वक़्त तुम्हारा मुकालमा होता है, तुम्हारी बातचीत होती है, अल्लाह करीम फरमाती हैं कजहरि बाज़िकुम लिबाज़, उन बातों की तरह, उन आवाज़ों को ऊंची की तरह वो अपनी आवाज़ पैगम्बर के सामने इस तरह यूं ऊंची ना किया करो कहीं ऐसा ना हो कि तहबता आमालुकुम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएं, तबाह हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, ज़ाया हो जाएं। व अंतुम ला तशऊरून,
اور ایسا حالت کے اندر تم تو اونچی آواز کے اندر پیغمبر سے باتیں کرتے رہو اور پیغمبر کے گستاخی ہو جائے، توہین ہو جائے، بے ادبی ہو جائے اور پیغمبر تو تمہیں نہ بتا سکے نہ تمہیں روک سکے، اور یوں تمہیں لاشعوری کی وجہ سے تمہیں شعور اور سمجھ بھی نہ آئے، تمہارے اعمال ختم ہو جائیں، ضائع ہو جائیں۔ اللہ کریم نے فرمایا او لوگوں، کائنات والو، جس وقت یہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، قسم اٹھا لی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت کے اندر میری جان ہے، آج کے بعد مرتے دم تک میں آپ کے سامنے کبھی اونچی آواز سے نہیں بولوں گا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ادھر سے ایک صحابی ہیں جن کا نام ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے یہ آیت کریمہ میرے پیغمبر پر نازل ہونے کے وقت، جس وقت آپ کی زبان سے یہ آیت کریمہ سنی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اس وقت یہ آیت کریمہ سننے کے بعد وہاں مجلس سے اٹھ کر گھر میں چلے گئے اور گھر میں جا کر زاروں قطار رونے لگ گئے، اور ان کی آواز ہی طبی طور پر بہت بلند تھی، اونچی آواز سے بولا کرتے تھے جس طرح آج کل ہمارے اندر کوئی آواز والا آدمی ہوتا ہے، اسے ایسا بھی کہیں پھر بھی وہ اونچی آواز کے اندر بولتا ہے، اس کی قدرتی طور پر طبی طور پر آواز بلند ہوتی ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی قدرتی طور پر طبی طور پر آواز بلند تھی۔ جس وقت انہوں نے یہ آیت کریمہ سنی اور سننے کے بعد گھر میں چلے گئے، پھر وہ مسجد نبوی کے اندر تشریف نہیں لائے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ وہ صحابی ثابت بن قیس اب مسجد کے اندر حاضر نہیں ہوتا، کیا وجہ ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اس کے گھر کے اندر جائیں گے، پتہ کریں گے کیا وجہ ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ثابت گھر کے اندر بیمار ہے، اس وجہ سے وہ مسجد کے اندر تشریف نہیں لے آ سکتا۔ ایک صحابی کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، اصل مقصد کیا ہے اس کے گھر میں رہنے کا؟ گھر میں رہنے کا مقصد یہی ہے کہ جس وقت سے اس نے یہ آیت کریمہ سنی ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس کی آواز پہلے سے بھی بلند تھی، جس وقت اس نے یہ آواز یہ آیت کریمہ سنی ہے آپ کے منہ مبارک سے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز سے اس کی آواز پست نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے وہ گھر کے اندر بیمار ہونے کا بہانہ بنا کر وہ گھر کے اندر رہ رہا ہے اور زور و قطار رو رہا ہے گھر کے اندر کہ اب میں پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کیسے حاضر ہوں۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا، معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ کی وجہ سے وہ مسجد کے اندر آنے سے اور میرے سامنے کلام کرنے سے بھی وہ قاصر ہے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا، صحابہ کرام کو کہا او صحابہ کرام، جاؤ تم میں سے ایک آدمی اس کے گھر کے اندر اور اس کو کہو کہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ جس وقت جا کر وہ صحابی نے کہا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتا کیونکہ میری آواز بلند ہے، اور بلند آواز ہونے کے باوجود کہیں پہلے سے بھی میرے گناہ ضائع ہو چکے ہیں، میں جہنمی بن چکا ہوں، لہٰذا اب تو میری گنجائش ہی نہیں رہی کہ میں آپ کے سامنے تشریف لاؤں۔ لہٰذا جس وقت صحابی نے عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابی، جاؤ اس کو بتا دے ثابت بن قیس کو کہ تجھے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، لہٰذا تو پھر مسجد کے اندر اب تو تشریف لے آ۔ جس وقت وہ میرے پاک پیغمبر کا قاصد و صحابی کے پاس گیا ہے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر موجود ہے، اور جس وقت اس کو دیکھا اور پیغمبر محمد رسول اللہ کی خوشخبری سنائی کہ تو جنتی ہے، اور وہ جنتی ایسا جنتی ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنگ یمامہ کے اندر شہید بھی ہو جائے گا۔ پھر جس وقت وہ وقت آیا
پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفات کے بعد جس وقت جنگ ہوئی یمامہ کی، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ آگے سے کفار کر لشکر دیکھ کر ہم ایسے آگ بگولا ہو گئے، ہم ایسے نرمی اختیار کرنے لگے، ہمارے پاؤں اور قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ تو اس وقت ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ ثابت بن قیس اپنے اوپر خوشبودار سفید رنگ کا کفن لپیٹے ہوئے پھولوں کی طرح دوڑتا دوڑتا کفار کی جنگوں کے اندر، صفوں کے اندر چلا جاتا ہے، اور وہاں تلواروں کے سایوں کے اندر شہادت کی موت حاصل کر لیتا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی اس کے لیے سچ ہو گئی، اور خود پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کو جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ تو یہ طریقہ تھا صحابہ اکرام کا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ صرف تھوڑی سی اونچی آواز ہونے کی وجہ سے گھر کے اندر بیٹھ کے مسجد کے اندر ہی نہ آئے کہ پتہ ہمارے جو گناہ ہیں، ہمارے جیسے اعمال ہمارے ضائع نہ ہو جائیں اس آواز کی وجہ سے۔ اور ادھر حال دیکھو صحابہ اکرام میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ جس وقت نازل ہوئی تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ جس وقت بھی کوئی بات کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ اے عمر تو نے کیا کہا ہے، ذرا دوبارہ بتاؤ۔ مطلب ہے ایستا سے بہت ہی دھیمی آواز سے وہ بولتے تھے کہ پیغمبر خود بھی سن نہیں پاتے تھے۔ اور یہی حال آج کل ہمارے معاشرے کے اندر دیکھو، ربیع الاول کا مہینہ ہے، لوگ ایک طرح کی فضول خرچی بھی کر رہے ہیں، ادھر سے ہمارے مہنگائی کا عالم بھی ہے اور ادھر سے لائٹنگ بھی کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں نہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، نہ خود اللہ کریم نے ہمارے لیے کوئی حکم نازل کیا۔ اور اس کے بارے میں خود اللہ کا قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین، یہ جو فضول خرچی والا کام ہے، لائٹنگ کرنا، جھنڈیاں لگانا اور گلیوں کو سجانا، بازاروں کو سجانا، یہ ربیع الاول کے اندر آج کل عام رواج ہو چکا ہے۔ اس کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی والے جو بھی کام ہیں یہ شیطان کے کام ہیں۔ اور اس کے علاوہ ربیع الاول جس وقت کچھ دنوں کے بعد 12 ربیع الاول تاریخ آئے گی، اس وقت ہم لوگ جلوس نکالیں گے اور جلوس کے اندر ریلیاں طرح طرح کی ہوں گی، پھر اس پر سپیکر لگے ہوئے ہوں گے اور اس پر نعرے لگے ہو رہے ہوں گے اور سیدی مرشدی یا نبی کے نعرے لگے ہوں گے۔ اب دیکھو ذرا اپنے حساب سے اپنے ایمان کو ثابت قدم رکھتے ہوئے اندازہ لگائیے یہ ہمارے جو نعرے ہیں یہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادب کے اندر آ رہے ہیں یا بے ادبی کے اندر آ رہے ہیں؟ بلند آواز سے ہم جو یا نبی کر کے بلا رہے ہیں، اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر 4 مرتبہ اپنے پیغمبر کا نام لیا ہے، محمد کہا ہے، کہیں یا محمد نہیں کہا۔ تو یہ لوگ یا نبی کہتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن یہ اونچی آواز کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کرنا، کیا یہ ہمارے ایمان کے اندر یہ بڑھاتا ہے یا ایمان کو کم کرتا ہے یا ہمارے اعمال کو ضائع کر دے گا؟ اپنی ایمان کا خود محاسبہ کیجئے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اور خود صحابہ اکرام کا بھی عمل دیکھیں کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، پھر بھی صحابہ اکرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا بولتے تھے کہ پیغمبر محمد رسول اللہ کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اور حتیٰ کہ مفسرین کہتے ہیں کہ روضہ اقدس پر جو لوگ حج عمرے پر جاتے ہیں یا زیارت کرنے جاتے ہیں، روضہ اقدس پر وہاں جس وقت حاضری ہوتی ہے دعا سلام کرتے ہیں تو وہاں پر بھی اونچی آواز سے دعا اور درود و سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہم آج کل یہاں بہت ہی بلند آواز سے نعرے لگا رہے ہیں اور ہم اللہ کے رسول کو حاضر ناظر بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، پاس بھی کرسی رکھی ہوئی ہوتی ہے، خود بھی بولے جا رہے ہوتے ہیں، اور پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی پہ ہم گریز نہیں کرتے۔ تو ہمارا معاملہ پھر قیامت والے دن کیا ہوگا؟ صحابہ اکرام کا بھی نمونہ اور ان کا اسوہ حسنہ بھی دیکھو اور ہمارا حال بھی دیکھو، ہمارا ایمان کہاں، ان کا ایمان کہاں؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہاں سے ادب اور احترام کیا اور ہم لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں۔
اللہ سے دعا ہے جو کوئی سنا سنایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو گزشتہ قوم ہو چکے ہیں غلطیاں کوتاہیاں اللہ تبارک و تعالی ہم سے دور فرمائے۔ آمین۔